بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھوں گا، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں، عمران خان۔ روس کو دندان شکن حملوں سے جواب دے رہے ہیں یوکرین۔ طاقتور اشرافیہ آپس میں لڑ رہی ہے، اسد عمر۔ میرا بڑا مقصد سعودی عرب کے ساتھ دوستی اور ایران کے ساتھ دشمنی ہے، نیتن یاہو۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ منافقانہ رویہ اپنا رکھا ہے، چائنا۔ معذوری کا ڈھونگ رچانے والی بھکارن کروڑوں کی مالکن نکلی۔ جو قومیں شہداء کو بھول جائیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، شاہد آفریدی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آرمی چیف سے مذاکرات اس لیے چاہتے ہیں کہ حکومت اور سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب عمران خان سے سوال کیا گیا کہ نون لیگ نے واضح کہا ہے کہ مذاکرات وزیر اعظم شہباز شریف سے ہی ہوں گے تو آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لاتے ہیں؟ عمران خان نے جواب دیا کہ اصل طاقت اور فیصلہ ساز تو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آصف علی زرداری نے تو کہا تھا کہ اکانومی کے چارٹر پر مل کر بیٹھنا ہوگا، آپ کیوں نہیں گئے؟ عمران خان کا جواب تھا کہ ان حکمرانوں کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں، ان کے ساتھ کیا بیٹھوں۔ ایک رپورٹر نے پوچھا کہ سیاستدانوں نے خود مل کر ہی تو جمہوری دستاویزات پر دستخط کیے، آپ کیوں بات کرنا پسند نہیں کرتے؟ عمران خان نے جواب میں کہا کہ فیصلہ ساز تو وہ ہیں، حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ قرضوں پر سود وفاقی بجٹ سے زیادہ ہے، ڈالر میں آمدنی کم ہوئی ہے، قرضے بڑھ گئے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسہ کہاں سے لائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں کہ صحافی خود جا کے میری بہنوں کی زمین دیکھ لیں، اس کی قیمت کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پلان تو واضح ہو گیا ہے کہ ایک نئی پارٹی بن گئی ہے، عمران خان جیل میں بھی چلا جائے تب بھی پارٹی جیتے گی۔ کسی کو وہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی سے غداری نہیں کی، مجھ سے غداری ہوئی ہے، میں باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا۔ عمران خان نے سابق آرمی چیف کے بارے میں ایک بار پھر تضحیک امیز زبان استعمال کی، 3 دفعہ اسے خوف تھا کہ ڈی نوٹیفائی کر دوں گا، مجھے کہا جاتا ہے کہ میں آ گیا تو عمران خان بدلہ لے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، انہوں نے سب کو معاف کیا، میں ذات کے لیے نہیں، میں رول آف لا قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری بہن کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے خان سامے اور ڈرائیور کو اٹھا لیا گیا، یہ سب وہ کر رہے ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کو کوئی پکڑے گا نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا کارکن اب بھی کھڑا ہے، میاں محمود رشید ڈٹا ہوا ہے۔ میاں محمود رشید نے آ کر بتایا کہ اس کو ISI نے ٹارچر کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، یہ سب لوگ کھڑے ہیں، کس کو فائدہ ہوا ہے 9 مئی سے؟ آخر کسی کو تو فائدہ ہوا ہے نا۔ جس کو سب سے زیادہ 9 مئی سے فائدہ ہوا ہے وہی 9 مئی کے واقعہ میں ملوث تھا۔ پارٹی چھوڑ کر جانے والے لوگوں پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، ہر کسی کی برداشت کا پیمانہ ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ جو حالات ہیں، میں نے مارشالہ میں ایسے حالات نہیں دیکھے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روس کے حملوں کے جواب میں منہ توڑ رد عمل دے رہے ہیں اور کئی محاذوں پر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کے ملک نے طویل انتظار کے بعد اب روس کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی ہے، تاہم انہوں نے اس کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ یوکرینی صدر کے اعتماد اور اطمینان سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یوکرینی صدر کا یہ بیان مشرقی ریاست باخموت اور جنوبی ریاست زاپوریزیا کے قریب یوکرینی فوجیوں کی پیش قدمی کے بعد سامنے آیا ہے، جس سے روسی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس نے 4 بڑے شہروں میں علیحدگی پسندوں کی مدد سے الحاق کے متنازع ریفرنڈم کے نتیجے میں
ان علاقوں کو روس میں شامل کر لیا تھا۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ یہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ہم نیچے کی طرف لڑھکتے جا رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک کی طاقتور اشرافیہ آپس میں لڑ پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار بار وہی پرانی حکمت عملی استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ قوم باقی دنیا سے مزید پیچھے ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک شخص اقتدار سے محروم ہوا تو اصلیت سامنے آ گئی، شہداء کی یادگاروں کی توہین کرنے والوں کا عوام پیچھا کریں گے۔ دوستو، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ عورت کتنی ظالم اور ان پڑھ ہے کہ شہداء پر بھی سیاست کر رہی ہے۔ بہرحال اس عورت کا کہنا تھا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ فوج کے خلاف بغاوت کے لیے نکلنے والا آج مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی تکلیف ہوئی، مگر اچھا ہوا ملک دشمن پہچانا گیا، انتشار اور فتنہ انجام تک پہنچ گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف سے حکومت چھینی گئی۔ نواز شریف نے کبھی جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کی۔ نواز شریف نے کبھی ملکی املاک کو جلانے کا نہیں کہا۔ درد تو اس کو ہوگا جو ملک کا بیٹا ہوگا، جو ملک بناتا ہے۔ کیا وہ اسے جلا سکتا ہے؟ کیا وہ اسے برباد کر سکتا ہے؟ جنہوں نے ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے بنائے وہ انہیں نہیں جلا سکتے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ منصوبے کا ماسٹر مائنڈ اب چھپ کر بیٹھا ہے۔ لیڈر خود مشکلات برداشت کر لیتے ہیں، جیسا کہ میرے ابو جی نے کہ یہ لندن بھاگ گئے، کارکنوں پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اس شخص نے نوجوانوں سے کتابیں چھین کر ماچس تھما دی۔ اس کے بچے لندن میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ میرے ابو کے ساتھ 26 سال میں بننے والی جماعت 26 منٹ میں ریزہ ریزہ ہوگی۔ اس کی جماعت اتنی رہ گئی ہے کہ ایک رکشے میں بھی پوری آ جائے۔ اس کو اب ووٹ ڈالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ جس کے جہاز میں جماعت بنی تھی اسی کے جہاز میں لوگ واپس گئے۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں نیتن یاہو نے حسرت بھرے انداز میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدہ اور ایران کو جوہری ہتھیاروں کے اصول سے روکنا میرے سب سے بڑے مقاصد ہیں، جو میں نے اقتدار میں واپسی کے بعد اپنے لیے مقرر کیے تھے۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن و امان کا قیام تاریخ کو بدل کر رکھ دے گا۔ نیتن یاہو نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا قیام ان اہداف میں میرا سب سے بڑا ہدف ہے۔ سعودی عرب سمیت پوری عرب دنیا کے ساتھ امن معاہدے اور ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے۔ ہم پہلے ہی 4 امن معاہدوں پر دستخط کر چکے ہیں، جو اسرائیل نے میری قیادت میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مغرب اور سوڈان کے ساتھ کیے تھے، اور جن کے ذریعے ہم ایک تاریخی سنگ میل پر پہنچے ہیں۔ لیکن سعودی عرب کے ساتھ طے پانے والا امن معاہدہ ایک بہت بڑی چھلانگ ثابت ہوگا، کیونکہ یہ ملک نہ صرف عرب دنیا بلکہ عالم اسلام میں بھی سب سے با اثر عرب ملک ہے۔ نیتن یاہو نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ کیا تل ابیب کے لیے سعودی عرب کے ساتھ جلد ہی کسی معاہدے پر پہنچنا ممکن ہے؟ کہا کہ مجھے امید ہے، لیکن میں ایسی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ سعودیوں کی ذمہ داری ہے، جبکہ ہماری نہیں۔ یہ آپشن تمام عرب ممالک اور یقینی طور پر سعودی عرب کے لیے بھی کھلا ہے، جو کہ ایک بہت اہم ملک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ امر پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دے گا۔ نیتن یاہو نے اپنے انٹرویو کے آخری حصے میں کہا کہ فلسطینی عوام پوری عرب دنیا کا صرف 2% ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ دیکھیں گے کہ پوری عرب دنیا نے اسرائیل کے ساتھ صلح کر لی ہے تو وہ بھی اپنی پالیسی میں ایک اہم موڑ پیدا کر لیں گے۔ میرے خیال میں اگر ہم فلسطینی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے مقصد کو فلسطین کے باہر سے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس سے ہمیں زیادہ کامیابی ملے گی۔ لہذا پہلے مرحلے میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر دوسرے مرحلے میں ہم فلسطینیوں کو عرب دنیا میں اٹھا پھینکیں گے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی یورینیم افزودگی کے معاملے پر برطانیہ اور امریکہ کا رویہ منافقانہ ہے، کیونکہ امریکی اور برطانوی حکام مختلف پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے
ایران پر جوہری سرگرمیوں کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں تک رسائی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، جبکہ ایران نے کئی بار واضح کر دیا ہے کہ اس کی جوہری سرگرمیاں مکمل طور پر پرامن ہیں۔ ایرانی جوہری معاملے پر امریکہ، برطانیہ اور بعض دوسرے ممالک اپنے موقف سے ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹے اور ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کے حصول سے روکتے ہیں، حالانکہ یہی دونوں ممالک جوہری آبدوزوں سے متعلق 90% افزودہ یورینیم آسٹریلیا کو منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اسی تضاد نے عدم جوہری پھیلاؤ کے معاملے پر ان کی منافقت کو ایک بار پھر آشکار کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جوہری عدم و پھیلاؤ کے میدان میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں پر سنجیدگی سے عمل کریں اور اس حوالے سے دوہرے معیار اور سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرنا بند کر دیں۔ آکس کا معاہدہ آسٹریلیا کو برطانیہ اور امریکہ سے ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آبدوزوں بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آکس معاہدہ پورے خطے کی حکمت عملی، سیاست سے متعلق تصورات اور رویوں میں رونما ہونے والی بنیادی تبدیلی کی غمازی کرتا ہے۔ مصری حکام نے ایک بکارن کو گرفتار کیا ہے جو مرض کا ڈھونگ رچا کر بھیک مانگتی تھی۔ اس کے 2 بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے دریافت ہوئے ہیں اور 5 عمارتوں کی مالکن بھی ہے۔ 57 سالہ بکارن کا نام نفیسہ ہے، جس کے 2 بینکوں میں 30 لاکھ مصری پاؤنڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ رقم پاکستانی 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ خاتون ویل چیئر پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی اور خود کو معذور ظاہر کرتی رہی، تاہم بعض عینی شاہدین نے کہا ہے کہ اسے چلتے پھرتے بھی دیکھا گیا ہے اور وہ معذوری کا ڈھونگ رچاتی ہے۔ پولیس نے ڈاکٹروں کی مدد سے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ خاتون مکمل طور پر تندرست ہے اور اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کولومبیا شہر اور غربیہ میں اس نے 5 رہائشی عمارتیں بھی خرید رکھی ہیں۔ شاہد آفریدی نے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی مٹی کی محبت کو فرض سمجھتا ہے۔ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں، ان قوموں کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف کا بھی کہنا ہے کہ افواج پاکستان کی محبت ہماری رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ ملک سے محبت کرنے والے ہر شخص کے دل میں پاکستانی فوج کی عقیدت ہے۔ دونوں کھلاڑیوں کا مزید کہنا تھا کہ وطن عزیز کے تمام شہداء کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ ان کے تقدس اور حرمت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انٹرنیشنل کلائمیٹ ایکشن نیٹ ورک ساؤتھ ایشیا سمیت مختلف اداروں نے حال ہی میں ایک تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 2050 تک موسمیاتی تبدیلی کے باعث سطح سمندر میں اضافے، خشک سالی اور اناج کی کمی جیسے مسائل پیدا ہوں گے، اور جنوبی ایشیا میں 6 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد اپنے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، جن میں بھارتی مہاجرین کی تعداد 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ہوگی۔ جنوبی ایشیا کے ممالک پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور سری لنکا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقل مکانی کی صورتحال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ موجودہ معیار کے تحت 2030 تک جنوبی ایشیا میں نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 3 کروڑ 74 لاکھ اور 2050 تک 6 کروڑ 29 لاکھ ہوگی۔ یقیناً آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ نوبیاہتا جوڑے نے شادی کی تقریب میں شرکت نہ کرنے والے مہمانوں سے تقریب کے اخراجات مانگ لیے۔ شہر شکاگو سے تعلق رکھنے والا نوبیاہتا جوڑا نے شادی کی تقریب میں شرکت کا وعدہ کرنے کے باوجود نہ آنے والے مہمانوں سے اخراجات مانگ لیے۔ دلہا نے اپنی فیس بک اکاؤنٹ پر تقریب کے اخراجات کا $240 کا بل پوسٹ کیا اور شرکت نہ کرنے والے مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اخراجات کے اس بل کو دیکھ کر ناراض مت ہونا، میں یہ آپ کو بذریعہ ای میل بھی ارسال کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ عذر پیش نہ ہو سکے کہ ہمیں تو یہ موصول ہی نہیں ہوا۔ بل میں لکھا تھا کہ یہ بل آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے تقریب میں شرکت کا وعدہ کیا تھا۔ بل میں درج رقم آپ کے لیے خالی رکھی جانے والی نشستوں کی ہے۔
کیونکہ آپ نے تقریب میں شریک نہ ہونے کی اطلاعات نہیں دی تھی، یہ رقم آپ پر واجب الادا ہے، آپ اس کو آن لائن بھی ادا کر سکتے ہیں۔ دلہے کا مزید کہنا تھا کہ میں اور میری اہلیہ ان مہمانوں کی تقریب میں عدم شرکت سے بہت ناراض ہیں، کیونکہ وہ ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہوئے، جس پر ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ دلہے نے کہا کہ انہوں نے ہمیں متعدد بار تقریب میں شرکت کی یقین دہانی کروائی تھی، جس پر ہم نے انتظامات کیے، اب یہ اخراجات انہی کو اٹھانا ہوں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔